بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو گمراہی سے بچانے اور سیدھا راستہ چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں بے شمار کمالات اور خصوصیات سے نوازا، جن میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے نبوت کے بعد نبی سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو جو عادتاً ممکن نہیں ہوتا، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، لازمی معجزات، جیسے خوشبودار پسینہ۔ نمبر 2، عارضی اختیاری معجزات، جیسے عصا کا اسد بن جانا۔ نمبر 3، عارضی غیر اختیاری معجزات، جیسے آیات قرآنیہ کا نزول۔ معجزے کے ذریعے سچے اور جھوٹے نبی میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ذات مبارکہ سے متعلق معجزات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا ظاہر و باطن سراپا معجزہ ہے۔ منہ مبارک کا معجزہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ملی۔ لعاب مبارک کا معجزہ یہ ہے کہ خیبر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دکھتی آنکھ پر لگنے سے آرام آ گیا۔ لعاب دہن کنویں میں شامل ہوا تو اس کے پانی سے شفا ملنے لگی۔ انگلیوں کا معجزہ یہ ہے کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ پسینے کا معجزہ یہ ہے کہ نہایت خوشبودار ہوتا۔ نمبر 2، ذات مبارکہ کے علاوہ معجزات۔ اللہ عز و جل نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے چند ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، پتھر تیرنے لگا۔ ایمان لانے سے قبل حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو دور پڑا پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تسبیح کرتا ہوا آپ کے پاس آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ پتھر ڈوبے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور رسالت کی گواہی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اتنا کافی ہے؟ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ پتھر واپس اپنی جگہ لوٹ جائے۔ چنانچہ وہ پتھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر واپس لوٹ گیا۔ لکڑی تلوار بن گئی۔ جنگ بدر میں حضرت سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی عنایت فرمائی۔ جب حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہاتھ میں لے کر ہلایا تو وہ سفید تلوار بن گئی جسے اون کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر اس تلوار کے ساتھ جہاد میں شرکت فرمائی اور فتح پائی۔ سب سے بلند نظر آتے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گٹی دی، سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت فرمائی، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں دراز قد نظر آتے۔ درخت نے گواہی دی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
بلند و بالا شان ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرما ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ اس دوران ایک اعرابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، اور اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔